انہی لوگوں کے بارے میں تو آیا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تھوڑی، ہم تمہیں سے تو روڈ پہ نہ دوڑیں گے۔ بولو بولو یار، ان کی بات ہی الگ تھی۔ وہ انگریز بتا آخر میں کیا کہتا ہوا جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھائی میں آج مان گیا کہ اسلام دنیا میں پھیلا کیوں ہے۔ جب دلی کے ایک ادنا سے امتی کا کردار ایسا ہے تو ان کے نبی کے نواسے حسین ابن علی کا کردار ایسا ہے۔ ذرا اونچا بولو۔ تو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے، تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، بولو زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ ایک بات صاف کر دوں، اگر تقریر کا اثر دلوں پہ ہو رہا ہے اور تقریر پڑھوانا چاہ رہے ہو تو سچا وعدہ کر کے جاؤ کہ جتنے یہاں ہو اس سے زیادہ صبح فجر میں مسجد میں پہنچنے چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، کیونکہ یہ ہے مستحب اور وہ ہے فرض، پہلے وہ ضروری ہے بعد میں یہ ضروری۔ بولو بولو، پڑھو گے نا نماز؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے۔ میری قوم کی بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، بدن میں سرور آتا ہے، اللہ ایمان میں مزید برکتیں اور روحانیت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ 5 وقت کا نماز ادا کیا کرو، کھیت میں ہو، روڈ پہ ہو، سفر پہ ہو، حضر میں ہو، جیسے ہی تمہارے کان کے پردے سے اذان کی صدا ٹکرا جائے، مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ آئے لوگوں، صبح کو مؤذن دو کلمات اور کہتا ہے، تمہیں پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھو، الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والوں بیدار ہو جاؤ، او سونے والوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا؟ اب بتاؤ اس کا جواب ہے دنیا میں کسی کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو کہہ رہا تھا 26 آیتیں نکالنے کو، اس سائز کے 20-25 بچے لے جاؤ، اس کے بعد اٹیک سے مر جائے گا۔ یہ آگے بیٹھے، یہی تو ہم نے مانا کہ ہم کمزور ہیں، یہ بھی تسلیم ہے، ہم بہت گناہگار ہیں، مگر الحمدللہ فخر ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ کسی کے پاس نہیں ہے اس کی توڑ، نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کسی اور جگہ، اشارہ سمجھو بس، کسی اور جگہ نہیں ملیں گے تمہیں جو انہیں اپنی دھارمک کتاب پوری یاد ہو، لیکن ہمارے یہاں 11 سال کے، 10 سال کے، یہ بچہ بھی 13 سال کا ہے، پورے حافظ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سنا دیتے ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے اسلام کا جواب؟ ان کا جواب نہیں ہے تو اسلام کا جواب کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کا جواب نہیں ہے تو قرآن کا جواب۔ واہ، اس سے تو سینہ چوڑا ہوتا۔ جی بولو، فکر مندی مت رہا کرو یار، کیا ہوگا؟ تم سدھر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے جب سینورا مار کے کچھ ہوگا بھی تو کیا ہوگا؟ موت، تو موت تو انہیں بھی آئے گی، تو وہ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، ہم جب بچ کے کہاں جائیں گے؟ اگر وہ یہاں لٹیا رہے ہیں، ہم وہاں لٹیا دیں گے۔
ہم مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ مسکرانے پہ ٹیکس نہیں ہے، مسکرایا کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ حوصلہ رکھو، ڈرو نہیں، ڈرنے کی بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ذرا بولو، بتاؤ یہ بیٹا تو کتنے سال کا ہے؟ بتاؤ یہ ذرا سے بچے، ابھی مختلف مشاہد صاحب میں ایک جگہ دستاربندی میں گیا، 11 سال کا بچہ حافظ، اور خلیفہ مامون کے دربار میں ایک بچہ تھا، وہ 4 سال کا تھا، وہ بھی حافظ تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا 4 سال کا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا اتنا اچھا حافظ تھا، اس سے آیت مجھے فوراً بتا دیا کرتا تھا، مگر یہ ہے جب بھوک لگتی تھی تو رونے لگتا تھا یار بچہ تھا، بھوک لگنے میں تو بڑے رو جانا، وہ تو بچہ تھا۔ ارے بولو نا، کسی کے پاس نہیں ہے جواب۔ جویا امروہہ ضلع میں جو مدرسے ہیں نا، سب کے حافظوں کی تعداد جوڑو، شعبان میں جو دستار بندی ہے تو تعداد 1000 سے اوپر جائے گی۔ ہمارے یار مسجدیں نہیں مل رہی، حافظ اتنے ہو گئے۔ میرے پاس روزانہ فون آتے ہیں، یہیں پر رکھ دو بعد میں پڑھ لیں گے، روزانہ فون آتے ہیں، ویسے ہاں وہ پہنایا کرو گلاب کے پھول والے یا پھول والے، روزانہ فون آتے ہیں، جگہ لگا دو۔ اور یہ بچہ بیٹا کیا نام ہے میرے لال تیرا؟ بتا نام بتا بیٹا۔ اویس رضا، تمہارے ابا بھی آئے دستار بندی میں؟ کدھر بیٹھے ہیں تمہارے ابا؟ ارے ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ خوش رکھے۔ دیکھو قابل مبارکباد ہیں آپ، ذرا سا بچہ حافظ قرآن جنت میں جانے کا سامان ہو۔ اور آپ نے جو کھانا، اچھا بچے کھانا گھروں پہ کھاتے ہیں؟ یہ بات تو مجھے اپنے پورے چھیتر کی جہاں جہاں بھی اس کے علاوہ بھی یہ سسٹم ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ اور بھی جگہوں پر بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں نا تو قسم خدا کی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں اولاد۔ وہ کہتے ہیں حافظ جی کپڑے وپڑے گھر میں بنایا کرو، جب ہم اپنے بیٹوں کے لیے کپڑے بنا سکتے ہیں تو حضور کے مہمانوں کے لیے الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ اس بچے کی طرف سے 4 مثلیں سنا دو، دونوں کی طرف سے، اور جتنے حافظ ہوئے ان سب کی طرف سے، اور ان کے لیے جو کہتے ہیں قرآن مٹ جائے گا۔ ارے بے وقوفو، ایسے کتنے آئے چلے آتے رہیں گے، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ نہیں مٹ سکتا، سارے لوگ بولو نہیں مٹ سکتا، امپاسبل، دروازہ بند، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تو لکھنؤ میں تقریر میں کہہ دیا، ایسے آستین چڑھا کے میں نے کہا جو ہوا دیکھا تھا، میں نے کہا ہم رہیں نہ رہیں سب ختم ہو جائیں مگر قرآن پھر بھی، آواز آئے قرآن پھر بھی، قرآن پھر بھی حق کا بڑے سارے لوگ اس مرتبہ میرے ساتھ اور یاد کر رہے ہیں اس کو۔ کوئی پوچھے جلسے میں کیا بتایا تھا، کہ باقی تو یاد رہا نہیں رہا، مگر یہ یاد رہا کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ وہ بٹوارا بیچ میں چھوڑو، اگلی دفعہ کروا دوں سنا دو۔ بزرگ تھے، آپ لوگوں سے حوصلہ ملتا، میں اپنے بزرگوں کا بہت سمان کرتا ہوں، میرے والد نے مجھے سکھایا، جس کا بال سفید ہو جائے اس کو عزت دو، اپنے باپ کی طرح سمان دو، تو یہ آپ سب سے بھی کہہ کے جا رہا ہوں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فجر کے بعد یہ نہیں کہ صرف فجر کی کہہ کے جا رہا ہوں، نہیں روزانہ ایوری ڈے وداؤٹ اینی گیپ، پابندی سے پڑھنا ہے، نماز پڑھا کرو، اللہ تمہیں توفیق دے، آذان کی صدا تمہارے کانوں سے ٹکرا جائے، بلکہ میں تو کہوں گا سنورا کے لوگوں پاشرا بنو، سجدے پیشانی میں سجدوں کی کڑپ پیدا کرو، چہرے پہ داڑھی رکھو، سر پہ ٹوپی رکھو، خود بھی آذان دیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنا پیارا نغمہ ہے یہ، وہ نغمہ ہے جو حضرت بلال حبشی نے سنایا جب وہ مدینے
میں اذان دیتے سناٹا پسر جاتا، مرد لوگ مسجدوں میں آ جاتے، کیسا سناٹا ہوتا، مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا کوئی بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، مجھے یاد آتے ہی چلا جا رہا، ذہن میں باتیں اترتی چلی جا رہی ہیں۔ پڑھو میرے ساتھ، مجھے یاد آتا ہے دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الصلاۃ، اونچا پڑھیں سارے لوگ بلند آواز سے، حیا علی الصلاۃ، آہستہ آواز میں پڑھے اور آپ ذرا بلند آواز سے پڑھو، پتہ نہیں میرے رب کو کون سی عطا پسند آ جائے، وہ تم میں سے کسی کا بیڑا پار ہو، اس کے صدقے میں سب کہیں ہو جائے، اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی، اس سے مانگو تو خوب مانگو، ارے بولو اس سے مانگو تو بڑو مچل کے، حیا علی الصلاۃ، مائک بہت اچھا بولا، یہی کا مائک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بولنا، آواز پہ اثر نہیں پڑ رہا، ورنہ بعض جگہ آواز کھینچ لیتا میں، لیکن بہت اچھا بولنا ماشاءاللہ، پڑھو سارے لوگ، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، اب آؤ ذرا کربلا کے میدان میں پہنچو، میرے حسین کی شان بھی دیکھو، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، یار حسین کے نام پہ اتنی آہستہ سے بولتے ہیں کہ سنی زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی، توڑ دے دشمن کی نلا اور نلی، بولو یا علی یا علی، اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، ایسا مجمع تو کبھی کبھی ملتا ہے جو ابھی ابھی مل گیا، یار یہ تو بڑے مضبوط نہیں تھے، شروع میں جب ادھر ادھر جا رہے تو میں سوچ رہا تھا یار پتہ نہیں 10-15 منٹ سنیں گے نہیں سنیں گے، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا کہ یہ نماز فجر کے ارادے سے بیٹھے میں بھی کوئی کیسی ڈھوڑی ہوں، ایک ہی ٹرین نکلوا سکتا ہوں، دیکھنے رہے بھلے آدمی بالکل ایسے بیٹھے تیار کہ یہ اٹھے اور ہم بیٹھے، یہ کہاں جا رہے ہیں، مجھے بھی انشاءاللہ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آؤ بات وہیں پہ لاتا ہوں جہاں پر آپ کو بتا رہا تھا سونے کا، بھول گئے، آؤ یہ کچے برتن وہیں پہ آنے ہیں، اور یہ تم نے کیا ہاشم القادری صاحب چائے کلڑ کی بھی بہترین لگتی ہے، اس میں ان کی کیا غلطی ہے، یہ تو جلسہ کرانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مٹی کے برتن میں کھلانا بھی چاہیے پلانا بھی چاہیے، تو ذائقہ بڑھے گا، ایک سنت کا ثواب ملے گا، پلٹ کے وہیں پہ آنا ہے تو مٹکا ہوگی، اب وہ مٹی کا تھا، بہرحال میں اپنے اندازے سے کر رہا ہوں مٹی کا ہی ہوگا، ان میں مشکی سے کا ذکر ہے حدیث شریف میں، اس میں خیر مٹی کے لفظ تو میں نے اپنی طرف سے کہا، سنو، جس سے زمین خریدی تھی اس نے کیا کہا، کیا کہا، اتنی جلدی بھول جاتے ہو حدیث شریف، ہاں اللہ خوش رکھے، اس کو اوروں کو بھی فارورڈ کرنا، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ثواب ہے، یعنی بتانا، یہ سنا تھا رات جلسے بیٹھکوں پہ یہ ذکر کرنا، سنو، اب وہ بڑا پریشان یار یہ بھی، تو دونوں بولے، اب دونوں میں اسی بات پہ اختلاف ہو گیا کہ یہ سونے کا مٹکا لے کون، اب وہ ایک قاضی صاحب کے پاس پہنچے، قاضی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار تو بھی نہیں لے رہا، تو بھی نہیں لے رہا، وہ قاضی بھی بیچارے اچھے تھے، جیسے ہوتے ہو تو کہتے لاؤ تم نہ لے رہے تو
बात सच्ची कहूँ और झगड़ा मिटाने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। और मौलाना यूसुफ होते तो कहते भी चलो हमारे मदरसे को दे दो, तो मदरसे का फायदा हो जाएगा, झगड़ा तो मिटे। जरा बोलो मुस्कुरा के। हाजी साहब ने बड़ी देर तक सोचा और कहा, ये बताओ तुम बच्चे क्या हैं? एक बोला बेटा, कहा आपके पास, का बेटी, कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, का शादी के लायक है, कहा तो कभी एक सोल्यूशन है, समधी बन जाओ। भाई इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल है नहीं, तू कहीं और चले जाओ। दोनों बोले यही सही है। मुस्कुरा के बोलो, कितना प्यारा मजहब है इस्लाम, बोलो है कि नहीं है? तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, इस्लाम न होता। समझी के ऊपर बात है। देखो रिश्ते जब करो तो पहले दीनदारी देखो। बेटी वाला कोई कमी नहीं करता यार, हर बेटी वाला बेचारा, सही बात ये है, कसम खुदा की कब्जे से ज्यादा करता हूँ। तो कभी मेहमानदारी में कुछ कमी रह गई, या चलो तुमने ख्वाब देखा था 4 व्हीलर की पूंछ मिलेगी मगर नहीं मिली, बुलेट तो मिल गई। अब उसको दिमाग में मत बिठाओ कि ससुर ने भी दिमाग में बिठा ली, बेटे ने भी दिमाग में बिठा ली, और बेटी को परेशान कर रहे। तुम्हारे को मुझे कह रहे थे 4 रुपये गाड़ी, अब वो तुम्हारी कैसे खिदमत करेगी, ऐसी बातें करोगे उसके सामने, तो यार उनका जितना कब्जा था, तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं यार, उनके लिए रहमत बनो, जहमत ना बनो। बात जगह पहली सारी बातें हो रही है, बारात मैरिज हॉल में लेके आएंगे, 4 तरह का, 4 तरह क्या होते हैं, 12 तरह का खाना हो, हर आइटम हो। हजरत ये खुद ही आइटम बन गए। वो मौलाना यूसुफ साहब, वो रिश्तों के मामले में कुछ लोग उनकी मोहब्बत है हमसे भी कह देते हैं, हजरत जरा रिश्ता देखिए बेटी का या बेटे का। वो हमारे एक हैं, वो कहने लगे हजरत बेटा है और देखो रिश्ता कोई अच्छा सा। एक जगह से पैगाम आया था, कह रहे थे बिलोरो देंगे हजरत, वैसे हमें तो कुछ चाहिए। अरे मैंने कहा भाई ये तो बहुत ऊंचा ख्वाब देख रहा है, मैंने सोचा हो सकता है मिस्टेक से निकल गया हो बिलोरो। कुछ देर बाद फिर बोला, एक जगह से भी था वो, उन्होंने कहा भाई हम आपको बिलैनो देंगे। हजरत हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें तो खाली लड़की चाहिए। उसने 3-4 मेरे गाड़ियों को कर दिया, तो मैं उनसे मुस्कुरा के बोला, हंसी मजाक भी हो जाती है, मैं उनसे बोला हंसी मुस्कुरा के, मैंने कहा आप सन 2027 में शादी करिए अपने लड़के की। तूने ऐसा लगा पता नहीं हेलीकॉप्टर चलेगा क्या उस जमाने में। उसने लगा हजरत क्यों? मैंने कहा सन 2027 में बुलडोजर चलेंगे जहेज में। तो मैंने कहा बुड्ढे कब्र भी उसी ने खुदवा ली है। पहले आदमी लड़की अच्छी होनी चाहिए, जो मिल गया सुभान अल्लाह, ना मिला तब भी सुभान अल्लाह है। बेटी अच्छी हो जो 5 वक्ता नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, नेक हो। और तुमसे भी कहता हूँ और बेटियों से भी कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। जेवर देने से ज्यादा कोशिश ये करो कि जेवर इल्म दे दो बेटियों को। हजरत बात बेटियां ऐसी हैं कि जब कहीं शुरू में परेशानी उठाई उन्होंने, मगर रोजाना फजर की आजान से पहले उठ जाना, तहज्जुद पढ़ना, नमाज पढ़ना, घर में कुरान पढ़ना, इशा की नमाज के बाद जनाबे वाला सूरे मुल्क पढ़ना। तो उन्हीं घरों में, जिन घरों में माल की बड़ी हवस थी, दौलत की बड़ी लालची थे, वो लोग जहेज कम होने का शिकवा देते थे, मगर बेटी ने अपने बाप की इज्जत बचा ली। इस तरह से घर में दीन का माहौल परवान चढ़ाया कि वही घर जिन घरों में जहेज का ताना दिया जाता था, हमने उन्हीं के घरों में सास ससुर को, घर वालों को ये कहते हुए सुना कि मौलाना साहब अल्लाह ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू हमें मिली है। हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे अरे यार, अगर जहेज का सामान नहीं लाई है मगर सीने से लगा के कुरान पढ़ाई है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में बरकतें नहीं आएंगी। बेटियों बहनों, मेरी माँ तुमसे भी और तुमसे भी, रमजान आ रहे हैं, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है।
موڈ میں نے بولوں آیا وہاں یوسف کا جلسہ بھائی جان تو میں روزانہ میں نے سوچا میں نے کہا یاد رہا پبلک کو تو بڑی محبت ہے اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے مولانا ہاشم صاحب آپ دعا دیتے رہو ذرا نظر بس سے محفوظ رہیں ایجنسی ہمارے پیچھے بھی لگ گئی تھی پچھلے دنوں میں نے تو ٹریک بدل لیا حضرات توجہ ہے آپ کی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان شریف میں جو ناظرہ خواہ ہیں انہیں بھی قرآن پڑھنا ہے دیکھو بہت تکلیف کی بات ہے کہ ہم اخبار کا ناغہ نہیں کرتے فیس بک بھی روزانہ کھولنا ہے صرف ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لیکن کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ کم نصیب ہیں اللہ ہمیں توفیق خیر دے کہ قرآن شریف کھولے ہوئے ہمیں ایک ہفتہ نہیں بلکہ کئی مہینے گزر جاتے کتنے ناظرہ خواہ تھے جو پڑھتے تھے اچھا ناظرہ تھا ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتے تھے لیکن اب جب پڑھتے ہیں تو صرف حروف نظر آتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے اللہ معاف کرے اللہ ہم سب کو معاف کرے کلمہ شریف پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا کہ تو نے قرآن پڑھا تھا اور تیرے باپ نے اس نیت سے قرآن پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا گھر میں قرآن پڑھتا رہے گا برکتیں آتی رہیں گی زحمتیں جاتی رہیں گی اور میری روح کو بھی ثواب ملتا رہے گا لیکن تو قرآن بھول گیا کوئی جواب ہوگا اس کا بولو کوئی جواب ہوگا بیٹیوں تمہارے باپ نے تمہیں تحفے میں قرآن بھی دیا تھا نا تم نے وہ تو جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دیا اب بیڈ روم روزانہ صاف ہو رہا ہے کمرہ روزانہ صاف ہو رہا ہے مگر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے قرآن کے جزدان کو سوائے رمضان کے ہاتھ نہیں لگایا اس مرتبہ رمضان میں اتنا قرآن پڑھنا کہ جب شوال کا نظر آئے نا شوال کا چاند نظر آئے تو پھر اتنا بیٹھ چکا ہو دل میں قرآن کہ قرآن چھوڑنے کو جی نہیں چاہے بولو میں نے جملہ صحیح کہا نا یعنی اتنا قرآن پڑھنا کہ اب ہمیں قرآن نہیں چھوڑنا بولو قرآن ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ ٹائم 12 سے اوپر چل رہا ہے اس لیے بولتے رہو ڈبل ڈیوٹی ہو گئی میری یعنی سنانا بھی ہے جگانا بھی ہے اس اعتبار سے بولتے رہو اور آپ بھی میرا حوصلہ بڑھاتے رہو سارے لوگ پڑھو ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پہاڑ تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے چوٹ پر کہیں گے کیا کہیں گے سنو ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے ہم نے تو کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان اور آپ سب نے سب کو کہہ رہا ہوں جو مہمان نوازی کی ماشاءاللہ اچھا کھانا بھی کھلایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک ساتھ نبھایا آخری واقعہ جو پنچایت کا ہے وہ سناؤں گا پھر 10-15 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا آپ کی مہمان نوازی کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں اللہ میرے رزق کی اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے مہمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے کلمہ شریف کو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ
بہت اچھا لگے گا چہرہ تمہارا بھرا ہوا چہرہ خط رکھو. آج تو بہت سارے لوگ فیشن میں رکھ رہے ہیں, ہم حضور کی سنت سمجھ کے مجھے اپنی پبلک سے بہت محبت ہے, قسم خدا کی. میں اپنی پبلک سے نا بہت, اس کی وجہ بتاؤں تو میں دیکھو ایک چپ کے پاگل ہونا, گناہگار ہونا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بات قرآن کی اور حدیث کی اور حضور کے ناموس کی آ جائے نا, سچی بات بتا دوں ہم سے آگے ہوتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں سے بہت, میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جب تم صحیح راستے, صحیح یعنی عمل کے اعتبار سے صحیح راستے پہ نہیں ہو تب تمہارے ایمان میں اتنی گرمی ہے. اگر تم میرے حضور کے سچے دیوانے ہو گئے تو کوئی تمہیں آگے کیوں دکھائے. میں ان سے بہت, اللہ ان کو سب کو جزائے